اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا۔ کیسے کہ لوگ انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے، انفرادی طور پر، کبھی یہاں ایک جگہ 2 آدمی یہاں ہیں، دو تین یہاں ہیں، تو آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ایک ہی امام کے پیچھے ہم تراویح ادا فرماتے۔ تو امت نے تراویح کا اہتمام کیا تو مسجدیں بھر گئی۔ پھر کوئی بھی شخص اپنے گھر میں تراویح نہیں پڑھتا تھا، سب کے سب لوگ آتے تھے اور وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ہم قرآن پاک کی حفاظت خود کریں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن پاک کا متن ہے، قرآن پاک کا نظم ہے، سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کی تو حفاظت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کا مفہوم اور مطلب ہے اس کی بھی حفاظت ہے۔ سوال کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی، صرف قرآن پاک کے متن کی حفاظت ہوگی، تو ہم تو قرآن پاک پر عمل ہی نہیں کر سکیں گے۔ سوال کیوں نہیں کر سکیں گے؟ عمل اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو، نمازوں کی پابندی کر لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، زکوٰۃ دے دو، لیکن کتنی دینی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حج کرو، کیسے حج کرنا ہے، طواف کرو، کتنے چکر لگانے ہیں طواف کے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو اگر قرآن پاک یہ سب کے سامنے ہوتا، پھر اسے کہیں گے نماز پڑھ لو، وہ کہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو جب قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہی محفوظ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے مبارک میں اس قرآن پاک کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس کو آپ لکھوائیں گے اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی تفصیل آ گئی، اور اس کے بعد اس کی وضاحت یہ ہمارے ذمہ ہے، تو آپ نے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سے سارے احکامات تقریباً ایسے ہی ہے کہ قربانی کر لو، ٹھیک قربانی کر لو، لیکن ان کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کتنے دن قربانی کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی بہت سارے ایسے آیتیں ہیں، اگر شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو قیامت تک بھی آدمی ان آیتوں کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے گا۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا قسم کھا کر جو ہم نے آپ کے لیے حلال کر رکھی تھی۔ سوال ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس کو اللہ نے حلال کیا تھا اور حضرت نے اپنے اوپر کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ تو جب تک اس کا شان نزول معلوم نہیں ہوگا قیامت تک تو اس آیت کو آدمی سمجھے گا ہی نہیں۔ ترجمہ تو کر سکتے ہیں، اے نبی کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہے۔ تو شان نزول جب تک معلوم نہ ہوا کہ واقعہ پیش آئے گا شہد کا، کس کا؟ آپ نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو شان نزول جب تک معلوم نہیں ہوگا تو مفسر کیا لکھے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کا سمجھنا شان نزول پر موقوف ہے۔ شان نزول کے معنی آیتیں، یہ آیتیں کس تناظر میں نازل ہوئیں اور کیوں نازل ہوئیں، اس وقت کیا معاملہ تھا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں تذکرہ ہے مسجد ضرار کا، کس کا؟ تو جب یہ تفصیل نہیں ہوگی یہ مسجد ضرار کہاں تھی، وہ لوگ کون تھے، اس کے وجوہات کیا تھے، تو اس آیت کو کون سمجھے گا؟ لفظی ترجمہ تو معلوم ہو جائے گا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ، اور یہ تو ہوگا، لیکن وہ مسجد ضرار کہاں تھی، کیوں بنائی، کس نے بنائی، کس کے مشورے سے وہ طے ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس کا آپ کے اوپر حق ہے آپ وہاں نماز پڑھیں۔ تو اگر اس میں شان نزول نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ کون سی مسجد ہے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسجد کون سی تھی؟
یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان تین شخصوں پر، کن پر؟ جن کا معاملہ ملتوی رکھ دیا گیا تھا، التوا میں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی پریشانی اس درجے کو پہنچی کہ ان کو زمین بھی تنگ ہونے لگی، باوجود فراغت زمین بہت فراخ ہے، اور حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی ان کو جو ہے وہ ان پر تنگی کرنے لگی۔ بہرحال پھر اللہ نے ان پر توجہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوگی۔ سوال ہے کہ کون تین شخص تھے، اس کا واقعہ کیا تھا؟ تو پھر اللہ نے کیا توجہ ان پر ڈال دی؟ یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں لکھی ہوئی تو ہے ہی نہیں، اسے اس کا پتہ چلا کہ شان نزول کیا ہے، شان نزول پھر وہ واقعہ سارا آئے گا کہ تبوک میں یہ تین حضرات نہیں گئے تھے، پھر وہ تین حضرات کون تھے، یہ تو نہیں لکھا یہاں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں، اگر آدمی اس کا ترجمہ تو کر لے گا لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ قیامت تک کوئی حل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ نے فرمایا میں اس آیت کی حفاظت کروں گا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، لیکن اس کا جو یہ واقعہ پیش آیا ہے میں اس واقعہ کی بھی حفاظت کروں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس طرح معلوم یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن پاک کی حفاظت کروں گا، صرف قرآن پاک کا نظم اور آیتیں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے اور جو اس کا مطلب ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، حفاظت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا مطلب کہاں لکھا ہے؟ تو سب سے پہلا جو ہے اس کی وضاحت خود کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو طے ہے کیونکہ آپ ہی تو آیتوں کی صحیح تشریح بتاتے تھے صحابہ کرام کو۔ اب آپ فرماتے تھے صرف قرآن پاک لکھو، حدیثیں لکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، حدیثیں لکھنے کی آپ منع فرماتے تھے۔ کیوں منع فرماتے تھے؟ اس کی وجہ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ، لوگو یاد رکھو مجھے اللہ نے قرآن پاک دے دیا ہے جو لکھواتے ہیں ہم، لیکن ومثلہ معہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی کچھ عطا فرمایا ہے جو اسی کے مثل ہے، یا تو مقدار میں یا تو اس کے اوپر عمل کرنے میں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ احادیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک بھی وہی ہے اور احادیث بھی وہی ہے، البتہ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہی الفاظ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے، تو اسی کی کتابت آپ کراتے تھے، اسی کو آپ قرآن نماز میں دہراتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری وحی ہے جسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اس کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا لیکن الفاظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، آپ اپنے بیانات میں اس کو اپنے انداز پر بیان فرماتے تھے۔ اب سوال ہے کہ قرآن پاک کو تو آپ نے لکھوایا، حدیثوں کو بھی لکھواتے کہ بھائی حدیثیں بھی لکھو اور قرآن پاک الگ رکھ دو، حدیثیں الگ رکھ دو، تو اس وقت خلط ملط ہو جاتا ہے کیا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی حدیثیں مت لکھو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ وہاں بھی یہی چاہتے تھے، لکھنے سے زیادہ یہ لوگ اپنے قوت حافظہ کو کام میں لائیں۔ کیوں؟ جب آدمی لکھ لیتا کوئی چیز تو پھر اس کو یاد کرنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے ہی، لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے یاد رہے۔ اور صحابہ کرام تو گویا کہ چیزوں کو لکھنے کے لیے تو معیوب سمجھتے تھے، کہتے ہیں اس کا قوت حافظہ کمزور ہو گیا، اتنا یہ لکھ رہا ہے کیا؟ اس لیے وہ زیادہ زور دیتے کس پر؟ جی، تو چونکہ یہ جو وضاحت ہے تو آپ نے خود اس کو فرمایا کہ لکھا مت کرو۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ من کتب عنی غیر القرآن فلیمح، جس شخص نے اپنے اعتبار سے میری احادیث کو لکھا ہے قرآن پاک کے علاوہ، وہ اس کو مٹا دے، وہ اس کو۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ حدیثیں مت لکھو۔ سوال ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک صحابی قرآن پاک بھی لکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لکھ رہا ہے، اب خلط ملط ہو جائے گا تو بعد میں کون بتائے گا یہ ٹکڑا حدیث کا ہے اور یہ ٹکڑا قرآن پاک ہے؟ آپ نے پابندی لگا دی صرف قرآن پاک لکھ دو،
حدیثوں کو کیا کریں گے؟ تو اس کی ترغیب دے دی کہ آپ اس کو یاد کر لو، کیا کر لو؟ یاد کر لو اور اس کی تاکید آپ نے کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جو لوگ میری مجلس میں حاضر ہوں وہ غیر حاضروں کو میری حدیث پہنچائے۔ کیا؟ الا فل یبلغ الشاہد الغائبہ، لوگوں جو یہاں حاضر ہیں وہ ہمارے ارشادات دوسروں تک پہنچائیں۔ وہاں صرف قرآن پاک کی مراد، وہ تو لکھتے تھے، لوگ یاد بھی کرتے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، مجلس ختم ہو گئی تو بعض لوگ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ سوال وہاں بیٹھے تھے کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جو واعظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے وہی الفاظ یاد رہیں، وہی الفاظ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک انصاری کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی۔ جب فرمایا تھا دیکھو جس دن آپ کو کام ہو اور اس دن میں حاضر رہوں گا، اور جس دن مجھے کام ہو اس دن آپ حاضر رہیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ جو میں سنوں گا تو آپ کو بتا دوں گا، جو آپ سنیں گے وہ مجھے بتا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں قرآن پاک مراد نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مراد تھے۔ بلکہ مکہ شریف کے دور میں بھی حضرت نے ایسا ہی کیا تھا، گھر کا کام بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکریاں اور بھیڑ بہت تھے، حضرت خود بھی تشریف لے جاتے تھے بھیڑ بکریوں کے ساتھ۔ تو ایک اور وہاں صحابی تھے، تو ان سے فرمایا کہ ہم دونوں آ رہے ہیں یہاں، تو کیوں نہ ایسا کریں، آپ کے بھیڑ بکریوں کی نگرانی میں کر لوں اور آپ حضور کی خدمت میں رہیں۔ کیا رہیں؟ حضور کی خدمت میں رہیں، اور پھر اگلے دن میں جاؤں گا، آپ یہاں رہیں۔ مقصود تو یہی تھا جو ارشادات آپ فرما رہے ہیں مجلسوں میں وہ مجھ تک بھی پہنچیں۔ تو اس طرح سے آپ نے گویا کہ ترغیب دے دی قرآن و حدیثوں کو یاد کرنے کی، لیکن لکھنے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے ارشادات سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ شکایت کی اپنے قوت حافظہ کی کمزور ہونے کی۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم جیسا حافظہ تھا، نہیں، اپنے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنی چادر پھیلاؤ۔ تو آپ نے اپنی چادر اتاری، اس کو اپنے سامنے ایسے پھیلایا جیسے ہم دسترخوان پھیلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے دونوں دست مبارک ملائے تو کوئی ایسی چیز آپ نے اس پر ڈال دی جو نظروں میں نہیں آتی تھی، یعنی کوئی غیر محسوس چیز ایسے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کو سمیٹ لو چادر کو۔ تو میں نے چادر مبارک کو سمیٹ لیا، تو میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا لو۔ تو فرماتے ہیں کہ واللہ ما نسیت بعدہ شیئا، قسم اللہ کی اس کے بعد میں بھولا ہی نہیں کبھی کچھ، جو سنتا تھا وہ یاد رہتا تھا، جو سنتا تھا وہ یاد رہتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے دعا بھی دے دی، لکھنے کی نہیں، یاد کرنی۔ کیا فرمایا؟ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یاد کرے۔ کیا؟ ہاں، تو پھر ایک روایت میں فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، جس نے مجھ سے ایک ٹکڑا بھی سنا، ایک تھوڑی سی کوئی بات سن لی تو فبلغہ کما سمع، پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی دوسروں تک پہنچایا، جیسا دوسروں تک پہنچایا۔ تو اس اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو یہ گویا کہ آپ دعا دے رہے ہیں کن کو؟ جنہوں نے میرا کلام سنا پھر اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ گویا کہ آپ خود ترغیب دیتے تھے کہ حدیثوں کو یاد کرو، حدیثوں کو یاد کرو۔ اور تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو تذاکروا ھذا الحدیث لا ينفلت منکم، حدیثوں کا تذکرہ کرو، کیا کرو؟ مذاکرہ کرو، کہیں بھول نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے تذاکروا ھذا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، فرمایا دیکھو حدیثوں کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ
حدیثوں کا مذاکرہ، حدیثوں کو زندہ رکھنا ہے ورنہ بھول جائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری بھی فرماتے تھے، وہ بھی حدیثوں کے لکھنے کے سخت مخالف تھے، حضور نے خود فرمایا تھا لکھو مت۔ تو پھر فرماتے تھے کہ جس نے ہم سے حدیث سن کر اس کو حفظ کیا جیسے ہم نے حفظ کیا، لوگوں تم بھی ایسے حفظ کر لو، کن کو؟ حدیثوں کو۔ تو حضرت علی فرماتے تھے تزاوروا واکثروا ذکر الحدیث فانکم ان لم تفعلوا یندرس الحدیث۔ تو حضرت علی فرماتے تھے لوگوں آپس میں جو تم ملو جلو تو حدیثوں کا تذکرہ کرو۔ کس کا؟ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو احادیث تو ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا کہ حدیثوں کو لکھو مت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اعتبار سے تقریباً 500 حدیثیں لکھی تھیں۔ کتنی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے لکھا اس کو مٹا دو، تو حضرت نے ان سب کاغذات کو جس پر بھی لکھا تھا اس کو جلا دیا، اس کو جلا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ بس اسی لیے کہ قرآن پاک اور حدیثیں ایک تو خلط ملط نہ ہو جائیں، دوسری بات ہے کہ لوگ تحریر کے اوپر اعتماد نہ کریں بلکہ اس کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ سوال یہ ہے کہ لیکن حدیث میں ہے تو آپ نے خود بھی لکھوایا؟ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی روایتیں ہیں، آپ نے فرمایا اس کو لکھو، اس کو۔ سوال کیوں فرمایا؟ فرما دیں کہ جو خاص لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کو اعتماد تھا کہ یہ لوگ قرآن پاک اور حدیثوں میں فرق کر سکیں گے، ان کو اجازت دے دی لکھنے کی۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قوت حافظہ کمزور ہے، میں بہت سارا سنتا ہوں تو لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استعن بیمینک، فرمایا لکھ لیا کرو۔ کیا؟ اب سوال ہے کہ آپ تو خود فرماتے اس کے لکھو، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا جب مکہ شریف فتح ہوا، تو خطبہ دینے کے بعد ایک یمنی صحابی آئے جس کا نام تھا ابو شاہ۔ کیا؟ الحمدللہ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ خطبہ فرمایا حضرت مجھے یہ لکھ کر دکھوا دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کیا؟ ابو شاہ کے لیے لکھ دو، ابو شاہ کے لیے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ صحابی کہہ رہا ہے میرا قوت حافظہ کمزور ہے، آپ نے فرمایا اس کو لکھ لو، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لو اس کے لیے۔ اور حضرت انس فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو لکھنے سے۔ کس لیے؟ مطلب علم تو پرندے کی طرح ہے، اڑ جائے گا چلا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ احادیث تو کسی حدیث میں ہے کہ آپ نے منع کیا اور کسی حدیث میں ہے کہ آپ نے کیا کر لیا؟ تو اجازت دے دی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ابتدا میں آپ نے منع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام اب قرآن پاک اور احادیث میں فرق سمجھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت دے دی آپ نے، عام اجازت نہیں دی بلکہ اجازت دی خواص کو۔ کن کو؟ جو خاص لوگ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیثوں کے لکھنے کا اتنا اہتمام آپ نے نہیں کیا کہ اپنے سامنے بلائیں اور اس کو لکھوائیں پھر اسے کہیں پڑھو، ایسا آپ نے نہیں کیا۔ فرمایا لکھو اپنی جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے جو الفاظ نازل ہوئے ہیں انہی کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد جو ہے یہ قل هو اللہ احد ہی لکھنا پڑے گا۔ یا ایھا النبی لکھا ہے، اس میں یا ایھا الرسول اس جگہ نہیں لکھ سکتے۔ تو اور اگر جو ہے وہ یا بنی آدم آیا ہے تو یا ایھا الانسان نہیں کہہ سکتے، وہاں بنی آدم، حالانکہ بنی آدم انسان ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ نازل ہوئے ہیں انہی کو لکھنا اور یاد کرنا اور نمازوں پڑھنا ضروری ہے، لیکن احادیث کا اتنا اہتمام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ کیا؟ تو چونکہ قرآن پاک روایت بالمعنی نہیں کر سکتے کہ مفہوم ادا کرے، حدیثوں میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے۔ روایت بالمعنی کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک آدمی آیا اور اس نے بیان کر لیا، 50 آدمی سن رہے تھے، بیان ختم ہو گیا تو آپ سب اپنے اپنے گھر گئے۔ مجھے یاد ہے میں بیان سننے کے لیے جاتا تھا، شوپیان میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے اور حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب میں واپس آتا تھا میرے والد صاحب ہمیشہ پوچھتے تھے کہ مولانا نے آج کیا فرمایا۔ کیا؟ تو میں بتاتا کہ حضرت نے
یہ واقعہ بیان کیا، سارا تو یاد نہیں رہتا تھا وہ واقعہ، تو جو میں باتیں نقل کرتا تھا یہ روایت بالمعنی ہے، روایت اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ مثلا ایک مقرر ہے، اس نے بیان کر لیا، اب 50 آدمی اسی بیان کو آگے نقل کر رہے ہیں، الفاظ کا نقل کرنا ضروری، وہ مفہوم ادا کرتے ہیں۔ مثلا سے کہیں آج کیا بیان تھا، کہتے ہیں آج تو رمضان کا بیان تھا کہ لوگوں اہتمام کر لو رمضان کے روزوں کا، خوب تلاوت کر لو، تو وہ مفہوم ادا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ مقرر کے زبان سے نکلے ہیں سارے لوگ وہی نقل کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ خود روایتوں میں بھی آتا ہے، مثلا حدیث جبرائیل ایک ہی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی، مسلم بھی ہے، دونوں مستند کتابیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالے بال تھے۔ تو روایت تو ایک ہی ہے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اس نے پہلا سوال کیا ایمان کے بارے میں، کیا حضرت مجھے بتا دیجیے ایمان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا اسلام کے بارے میں، حضرت نے فرمایا اسلام یہ ہے۔ یہی روایت بعین ہی الفاظ سارے کی سارے ہیں۔ مسلم میں ترتیب بدل گئی ہے، مسلم میں ہے کہ اس نے کہا حضرت اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجیے، جواب وہی ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا اخبرنی ایمان، ایمان بتائے تو ایمان۔ تو سوال یہ ہے کہ روایتیں دونوں کتابوں میں ہیں، لیکن ایک جگہ تقدیم ہے کہ پہلے ایمان کا تذکرہ پھر اسلام کا، اور مسلم میں پہلے اسلام کا تذکرہ پھر ایمان کا تذکرہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی ترتیب رکھنی بھی کوئی اتنی ضروری نہیں تھی۔ ہاں رہے تو نور علی نور، لیکن نبی رہے کوئی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب حدیثوں کو سناتے تھے اس طرح نہیں جیسے آپ نے پڑھ لیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ یقینی ہے اتنا ہی۔ حدیثوں کو سنانے کے بعد کہتے تھے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو میں سنا رہا ہوں لوگوں تم کو، ایسا ہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسا ہی فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تو احادیث میں اسی لیے آتا ہے نا، کوئی روایت مختصر ہے، کوئی روایت لمبی ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک آدمی علم ترہ پڑھ لے وہ لمبا ہوگا، دوسرا بھی علم ترہ سنائے وہ چھوٹا ہوگا، نہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اسی طرح سے ادا کرنا ضروری ہے جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے۔ احادیث کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے احادیث موجود ہیں، احادیث ان کا ذخیرہ موجود ہے، کیونکہ آپ نے پہلے منع کیا تھا حدیث مت لکھو، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ احادیث لکھ لیا کرو۔ تو صحابہ کرام اپنے اپنے اعتبار سے پھر احادیث لکھتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھتا تھا اپنے اعتبار سے۔ تو اب جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص لکھ رہے ہیں تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ بھائی آپ کو لکھنا نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک حال میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے حال میں ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ہر چیز لکھنے کی وہ نہیں لکھنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ کبھی ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت زبان مبارک سے اسی انداز کا کلام نکلے گا، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی آج اس کو موڈ ٹھیک تھا تو یوں کہا، موڈ ٹھیک نہیں تھا یوں کہا۔ تو اب آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن خود فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے احادیث لکھتا تھا، اور یہی کہ یہ حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہ یہ قرآن پاک ہے، نہیں، الگ سے یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن میرے ساتھیوں نے مجھے منع کیا کہ لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کی ایک حالت نہیں ہوتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی غصہ، کبھی وہ۔ اس لیے حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا اکتب، کیا فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہا الا الحق، یہ ابو داؤد اور دارمی میں روایت ہے۔ فرمایا کہ لکھ لیا کرو قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منہا الا الحق، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ مطلب تو یہ ہے کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں کہ غصے سے مغلوب ہو گیا، غصے سے اور ادھر کہا ادھر کہا، پھر اس کے بعد معافی مانگ رہا ہے مساری میں مجھے معاف کر دو، میں غصے سے جو ہے وہ غصے کی حالت میں میری زبان سے ایسا نکلا تھا۔ بعض وقت تو امام صاحب کو غصہ آتا تو خطرناک تقریر کر لیتا ہے نا،
کرتا نہیں کرتا؟ بعد میں کہتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. میں کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی جو بھی بات کر لوں، چاہے کسی پر ناراض ہوں، غصہ ہو، کچھ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہر وقت جب بھی نکلے گا تو حق نکلے گا میری زبان سے. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی غلط کلام میری زبان سے کبھی نکلے گا ہی نہیں. اور شارحین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کس نے؟ کیا مطلب ہے؟ ان کی زبان مبارک کا ذمہ دار میں ہوں. کیا؟ ان کی زبان مبارک کا ذمہ دار میں ہوں. انہیں ضمانت اللہ لے رہے ہیں. لوگوں کے بارے میں تو یہ نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے زبان کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، جل رہے ہیں وہیں. کیوں؟ کہتے تو تمہاری زبان کی کھیتی ہے، زبان کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں یہ اپنی خواہشات کے اس پر بل پر نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ نے کسی وقت مذاق کیا تو فقہاء کرام نے اس سے بھی مسائل نکالے. کیا؟ جی، ایسے ہنسی مذاق میں کچھ بتا دیا تو فقہاء کرام نے اس سے بھی کیا نکالے؟ مسائل نکالے. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمرو العاص جو ہیں اس کے بعد پھر انہیں لکھنا شروع کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث لکھنے کا عام رواج تو نہیں تھا، لیکن خاص خاص لوگ اس کو لکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے ابو داود میں، ترمذی میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں عاملوں کے پاس احکامات بھیجے. تو اس میں لکھا تھا کہ فلاں کی زکوٰۃ ایسی ہے، اور اونٹوں کی زکوٰۃ یہ ہے، اور بھیڑوں کی زکوٰۃ. تو ظاہر یہ بھی تو حدیث ہے، تو لکھ کر بھیجا. کیا؟ تو وہ بھی حدیثیں تھیں خود. تو جانوروں کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق حدیثیں ہیں، وہ آپ نے لکھ کر بھیجی تھی. اسی طرح عبداللہ ابن عکیم فرماتے ہیں، یہ ترمذی اور نسائی دونوں میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جوہینیہ کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہمارے پاس پہنچا جس میں اور احکامات بھی تھے، اور یہ بھی تھا کہ مردار جانور کی خال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. یہ لکھ کے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کو یہ بتانا، نہیں، تاکہ ان کے پاس یہ محفوظ رہے یہ روایت. اس کا مطلب کیا ہے؟ مردار جانور کی خال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو حلال جانور ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر کوئی جانور مر جائے گا، ذات سے مر گیا، اب تو گوشت نہیں کھا سکتے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو سارا ہی مردار ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، خال کھینچو اس کی. کیا؟ خال کھینچو اس کی، اور اب اس کو استعمال کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو دباغت کر لو، منڈن، یہ پاک ہو جائے گی. مطلب تو یہ ہے کہ اس کو کام میں لاؤ. آپ اس کو کوئی چیز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اس کا خوب بنانا چاہیں، جاکٹ بنانا چاہیں، اور جانماز بنانا چاہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں، جب اس کو آپ دباغت کریں گے، صاف کریں گے، اوپر والا حصہ تو پاک ہی رہے گا جس میں بال لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اندر والا حصہ ہے وہ گوشت کے لگا رہتا ہے نا. بس دباغت جب کرتے ہیں تو اس کو خشک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھال پاک ہے. تو یہ ارشاد آپ نے لکھ کر بھیجا. ایسے آپ نے یمن والوں کے پاس بھی نوشتہ لکھا کر بھیجا. اس میں لکھا تھا کہ جو اس زمانے میں قتل و غارت بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ایک تو جان بوجھ کر قتل کرنا کسی کو، اس لیے قتل عمد کہتے ہیں. ایک تو جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. کیا؟ تو آپ نے اس وقت ان کو لکھ کے بھیجا کہ اس کی دیت کیا کیا ہے. اس کی دیت یعنی اس کے جو خون بہا کے مسائل ہیں، آپ نے ان کو لکھ کے دے دیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ان کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ لکھ کے رکھا تھا. اور بعد میں حضرت عمر فاروق نے بھی لکھا، اپنی جگہ یادداشت کے لیے لکھ لیتے رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی ایک صحیفہ تھا جس میں مسائل لکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد چونکہ روایتیں دونوں طرح کی تھی کہ ممانعت کی بھی اور اجازت کی، اس سے صحابہ میں آگے جا کر دو قسم کے لوگ ہو گئے.
ایک تو وہ جو لکھنا ناپسند کرتے تھے، کیا وہ کہتے تھے حضور نے منع فرمایا ہم بھی نہیں لکھیں گے، لیکن جو دوسرے حضرات تھے وہ چونکہ دیکھتے تھے کہ حضور نے خود اجازت بھی دے دی، اس لیے وہ لکھنے کو منع نہیں کرتے تھے اور بلکہ لکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی آیا خدمت اقدس میں اور انہوں نے سن لیا کہ حدیثوں کو لکھا مت کرو، وہ یہی لے کر گیا۔ تو سارے کے سارے تو ایک ساتھ مدینے میں تو نہیں ہوں گے نا، دور دور علاقے کے بھی تھے جو سن لیا اور چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہیں کہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک صحابی ایک ارشاد سن لیا اور چلا گیا، اور تو وہ تو وہی فتویٰ دے گا زندگی بھر۔ دوسرا صحابی یمن کا تھا، کہاں کا؟ تو وہ جو اس نے سن لیا اس وقت تو وہ یمن والا وہ وہی فتویٰ دے دے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد گوشت مت رکھو، قربانی کا، کس کا؟ ایک صحابی نے یہی سن لیا اور چلا گیا، ظاہر سی بات ہے وہ تو اسی پر عمل کرے گا نا۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب تک رہے استعمال کرو، تو وہ تو وہی فتویٰ دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے پہلی روایت بھی سن لی اور دوسری بھی سن لی، وہ بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ تو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ایک ساتھ تھوڑے ہوں گے، تو یہ تو فرمایا بہرحال کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لکھیں، بعض حضرات فرماتے ہیں اس کو لکھنا چاہیے۔ تو جو حضرات لکھنے کی اجازت دیتے تھے ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ ابن عامر، اور براء ابن مالک، انس ابن مالک، حسن ابن علی، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ سارے حضرات یہ ترغیب دیتے تھے لکھنے کی، کس کی؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھتے نہیں تھے، خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں سوائے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ لکھتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتا تھا میں، لیکن زیادہ روایتیں منقول ہیں کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے ہی۔ تو عشاء کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور آپ جو حدیثیں سنتے تھے اس کا آپ دور کرتے تھے، جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، ہم بھائی عشاء کے بعد بیٹھے سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھ لیں گے اور الف لام میم سجدہ پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھتے تھے عشاء کے بعد اور جتنے انہیں روایتیں سنی تھی اس کا یہ ریویژن کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تاکہ یاد رہیں، حالانکہ آپ کو تو قوت حافظہ مضبوط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ باقاعدہ درس دیتے تھے، کس میں؟ مسجد نبوی میں۔ تو قرآن پاک کا درس الگ ہوتا تھا اور حدیثوں کا درس الگ ہوتا تھا۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ بیٹے جاؤ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، اگرچہ وہ خود بھی جاننے والے تھے لیکن ان کو معلوم تھا وہاں تو باقاعدہ درس ہو رہا ہے اور لوگوں کو اتنی فرصت بھی نہیں تھی، تو حضرت تو مستقل وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ وطر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ لیا اس بات کا کہ کبھی بھی وطر جو ہے وہ وطر پڑھ کے سونا، کیا جی پہلے وطر پڑھ لو اس کے بعد سو جاؤ۔ وجہ حضرت کو معلوم تھا کہ ابو ہریرہ تو دیر گئے رات تک تو دہراتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت یہ تہجد میں نہ اٹھ پائے، فجر کا وقت ہو جائے تو وطر قضا ہو جائے گی۔ وطر اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے فون پر بھی بتایا، آمنے سامنے بتایا کہ جناب میں تو نمازوں کا پابند ہوں لیکن بیچ بیچ میں وطر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، کیا لیکن آنکھ نہیں کھلتی ہے، یا میں اٹھتا ہوں ابھی وضو ہی بنا رہا ہوں تو اتنے میں تو اذان ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد کے اتنے پابند ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ تہجد ہماری فوت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھ لیں، تہجد کے بعد کیا پڑھ لیں؟ وطر پڑھ لیں۔ لیکن میں نے کہا کہ باقی عوام کے لیے تو یہ نہیں ہے، عوام کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے وطر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، آنکھ کھل جائے تو پڑھ لو، تہجد نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر محض فضیلت حاصل کرنے کے لیے وطر کو مؤخر کرنا اور پھر وہ قضا بھی ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں جب آپ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے
ان صحیفوں کو اپنے پاس رکھا تھا. تو چونکہ احد صحابہ میں تھے صحیفے تھے. ایک صحیفہ تھا سعد ابن عبادہ یہ انصاری تھے, اس کا تذکرہ ترمذی میں ہے. تو صحیفہ کس سے کہتے ہیں؟ صحیفہ کے معنی تھے پمپلیٹ, یعنی کتابچہ چند ورق کا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا جو ہے صحیفہ تھا, اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کا تھا, اور اس کا جو ہے انہوں نے بہت ساری حدیثیں اس کو جمع کر رکھی تھی, تو محدثین نے اس کو بھی نقل کیا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس بھی, اور شاگردوں سے لکھواتے تھے. کیا جی لکھ لو, کیونکہ شاگردوں کا اتنا وہ مضبوط نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ کا ہی ایک بعد میں ایک رسالہ ملا, اس کا نام ہے الصحیفۃ الصحیحہ. کیا جی, اور اس کو جو ہے وہ الگ سے پھر حمام بن منبہ ایک تھے صنعاء کے رہنے والے, انہیں روایت کیا. پھر یہاں حیدرآباد کے ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اس کو ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالا اور اس کو شائع کر دیا. اور کس کو؟ الصحیفۃ الصحیحہ کو. تو بہرحال وہ پورے کا پورا مسند امام احمد میں موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ بعد میں جو یہ محدثین آ گئے جو حدیث نقل کر لی, جیسے امام مالک کے زمانے موطا امام مالک ہے, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مسند امام ابو میں لکھ دی, یا بعد میں جو امام بخاری اور مسلم ترمذی وغیرہ آئے, تو بعض مطلب انہوں نے انہیں رسائل کو اٹھایا. کیا جی وہ جو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے, تو سند کے ساتھ باقاعدہ اس کو نقل کر لیا. اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ صحیفہ ہے, یہ ایک مکتب میں ہے, وہ ترکی میں ہے. کس میں؟ جی اس کا مخطوطہ وہاں محفوظ ہے. اسی طرح سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے, اس میں زیادہ حج کے مسائل ہیں, اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے. ایسے ایک صحیفہ صادقہ صحیفہ جی یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا ہے, اور امام احمد رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کر لیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ احادیث جو ہیں یہ شرح ہے کس کی؟ قرآن مجید کی. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی, اسی طرح سے مجموعی احادیث کی حفاظت کی. البتہ الفاظ کا بعین ہی وہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, روایت بالمعنی بھی کر سکتے ہیں. البتہ صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ روایت بالمعنی نہ ہو, بلکہ کیا ہو, روایت بالالفاظ بھی ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی حدیث پڑھتا ہے تو اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ عجیب چاشنی ہے اس میں, اور اس کا انداز بھی الگ ہے. کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے یہ کوشش کی ہے کہ انہی الفاظ کو نقل کریں. کیا مثلا حدیث میں ہے کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو الفاظ بتا رہے ہیں یہ حضوری کا کلام ہے. کیا یعنی سند کو الگ کر کے, کیا یہ بخاری کی آخری روایت ہے, یعنی سند کو اگر نہ دیکھیں آدمی کا دل خود قبول کر لیتا ہے کہ یہ حدیث ہونی چاہیے. محدثین نے بہت سارے حدیثوں کے بارے میں بتایا, کہا کہ اس کا مضمون زیادہ مضبوط نہیں لگ رہا ہے. کیا یعنی کسی حدیث کے بارے میں کہا کیوں؟ کہا لگتا ہے کہ وہ اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہے. آپ نے خود فرمایا کہ انا افصح العرب, میں پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح بلیغ ہوں. اس لیے بعض حضرات صرف الفاظ کو سنتے ہی اندازہ لگاتے تھے یہ حدیث ہے یا نہیں, صرف الفاظ, سند کو الگ چھوڑ کے. مثلا عبداللہ ابن سلام کی روایت ہے, بخاری میں بھی ہے, ایک ٹکڑا اس میں کم ہے, اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ الفاظ سنے خود اپنے کانوں سے. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیے یہ حدیث جو ہے بالکل انہی الفاظوں سے روایتوں میں حدیثوں کی کتابوں میں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اکثر احادیث بالکل انہی الفاظ میں ہے جو الفاظ آپ کے زبان مبارک سے نکلے تھے.
بعد میں تو سبحان اللہ کیا کیا محنتیں کی ہے محدثین نے، تو لیکن اس زمانے میں صرف لکھتے تھے، اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے کہ حدیث کس درجے کی ہے۔ یہ تو تیسری صدی میں ہوا، کس میں کہ ہم اس کو چھان پھٹک کر لیں۔ اس کی ضرورت اس وقت اس لیے پیش آئی کہ یہود نے نقلی بہت ساری حدیثیں گھڑی موضوع حدیث کو موضوع کہتے ہیں، ان کو بھی لگا دیا احادیث میں۔ تو محدثین نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو دیکھیں گے، اگر آپ نے یہ روایت سنی ہے ہم کہیں گے سند پیش کر لو، آپ نے کس سے یہ حدیث سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، اسے کس نے، تو بغیر سند کے وہ کلام قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر جو عارفین آئے سبحان اللہ، انہوں نے نور باطن سے بھی معلوم کر لیا یہ حدیث ہے یا نہیں، کیا ہاں، ان میں بہت اونچے درجے کے ہیں۔ وہ واقعہ میں نے بھی سنا لیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے سامنے جب کوئی قرآن پاک پڑھتا تھا حضرت فرماتے تھے یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ جب کوئی حدیث پڑھتا تھا حضرت فرماتے تھے یہ حدیث ہے، کیا؟ تو اس کے شاگرد نے علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی نے عرض کیا حضرت آپ پڑھے ہوئے ہیں نہیں، پڑھے ہوئے بہت ناظرہ پڑھا ہے بڑا مشکل سے، بس آپ پہچانتے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں پہچانتا، مجھے کہاں معلوم ہے کہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ کہا میں نور سے پہچانتا ہوں کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے، کسی بھی صورت کی تلاوت کرے، کوئی بھی شخص کرے، تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے الفاظ کے ساتھ۔ یعنی کوئی بھی شخص پڑھ لے مثلا یاسین والقرآن الحکیم، تو ان الفاظ کے ساتھ نور نکلتا ہے۔ اور ایسی جب کوئی حدیث سناتا ہے اس میں بھی انوارات ہوتے ہیں، اس میں بھی۔ اور اگر کوئی شخص کوئی عربی کا جملہ پڑھ لیا کسی نے، تو فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں نور ہے ہی نہیں، یا نہ اس میں نور اللہ ہے، اللہ کا نور، نہ اس میں نور محمد ہے، نہ اس میں۔ اس لیے ان حضرات نے اس اعتبار سے بھی احادیث کو پرکھا۔ علامہ احمد بن مبارک سلجماسی فرماتے ہیں محدثین نے جس حدیث کو موضوع لکھا تھا، موضوع کے معنی آتے ہیں وہ گھڑی ہوئی ہے، تو میں نے شیخ کے سامنے ان حدیثوں کو پیش کیا، حضرت نے سر سے ایسے کیا، کہا یہ حدیث نہیں، کیا کہا کیوں کہ یہ انوارات سے خالی ہے، انوارات سے۔ تو اس طرح سے گویا کہ وہ دوسری صدی میں، پہلی صدی میں بھی یہ ہوا، دوسری صدی میں پھر اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جب دوسری صدی کے تقریباً اواخر میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو انہوں نے باقاعدہ حکم دیا اپنے گورنروں کو، کیونکہ اس وقت امیر المومنین تھے، تو دوسری صدی کے تقریباً اواخر میں، تو آپ نے فرمایا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ۔ تو آپ نے گورنر ابو بکر ابن حزم کو لکھا، یہ مدینہ میں گورنر تھے، فرمایا کہ حدیثوں کو جمع کر لو، کیا اور دیکھو کہاں کہاں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو لکھو، یعنی جتنی حدیثیں مل جائیں ان کو لکھنا شروع کر لو۔ فإنی خفت دروس العلم ذهب العلماء، پر مجھے ڈر ہے علماء کرام گزر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ علمی حدیث انہی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو وہ کیا، اہتمام کیا اس کا، چنانچہ ان کے پاس بھی صحیفے مل گئے۔ خواتین نے بھی اپنے اعتبار سے لکھے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شاگردہ تھی، شاگردہ خاص، اس کا حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن، اور اسی طرح سے ان کا اپنا بھتیجا اس کا قاسم، کیا حضرت قاسم بن محمد، یہ بھتیجے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ان حدیثوں کو لکھوایا تھا، تو لکھ کر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ دوسروں کے پاس ان حدیثوں کو بھیج دیتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے کتابیں بھی لکھ دی گئیں، چنانچہ پہلی صدی ختم ہو گئی تھی، دوسری صدی کے شروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، محمد بن شہاب زہری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چونکہ یہ پہلی صدی میں ہی پیدا ہوئی ہیں، کس میں؟ جی سن 80 ہجری میں، کس میں؟ تو اس کے بعد 20 سال ہو گئے، 20 سال کے بعد اب پھر حیات رہے۔ دوسری صدی جب شروع ہوئی تو حضرت نے اس میں مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لکھ دیا۔ اب سوال ہے کہ زیادہ حدیثیں کیوں نہیں لکھ دی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لکھنے کا زیادہ وہ رواج نہیں تھا، زیادہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ کیا پڑھاتے تھے؟ تو یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے دست مبارک سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی، لیکن کتابیں لکھی ان کی شاگردوں نے، کیونکہ شاگردوں کا تو دور دوسرا تھا، تو آپ پڑھاتے تھے وہ لکھتے تھے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ نے کتنی کتابیں لکھ دی، شعر صغیر، شعر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، کیسانیات، ہارونیات، زیادیات، اللہ اتنی کتابیں۔
اور لکھتے تھے۔ امام ابو یوسف نے بھی کتابیں لکھ دی، اس میں احادیث جو سنتے تھے اپنے استاد سے ان کو نقل کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا جہالت ہے امام ابو حنیفہ نے کون سی کتاب لکھ دی۔ اللہ کے بندو، اگر یہی کہا جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا حضرت عمر فاروق نے کون سی کتاب لکھ دی، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، روایتیں تو اس نے بہت نقل کر لی، یہ تو سب زبانی ہے نا۔ تو بہرحال اور خود حضرت نے کتاب لکھ دی مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ملتی ہے بازار میں، ملتی ہے باقاعدہ۔ اور لیکن زیادہ یہی تھا کہ شاگرد لکھتے تھے، پھر انہوں نے اس کو ترتیب بھی دے دیا، فقہی مسائل لکھ دیے۔ تو یہی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے دو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہودی آیا امام محمد سے ملنے کے لیے، ملاقات کر لی اور دیکھا کہ کتب خانہ کیا حضرت کا اپنا لکھا ہوا ہے، کوئی کتاب 20 جلدوں میں ہے، کوئی 30 جلدوں میں ہے۔ کتابوں کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ، یہ تو چھوٹے محمد کا حال ہے۔ کس کا؟ تو بڑے محمد کا حال کیا ہوگا؟ کہ چھوٹے محمد سے مراد امام محمد رحمۃ اللہ، بڑے محمد سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا متاثر ہوا ہے کہ چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا حال کیا ہوگا۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں بھی ان حضرات نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ اور کتنے لوگ آئے، عبداللہ ابن مبارک آئے اور حسین بن بشیر آئے، عبداللہ ابن ابی وہب آئے، سفیان بن عیینہ آئے، وکی بن جرہ آئے، سعید بن منصور آئے جنہوں نے سنن لکھی ہے۔ بہرحال یہ سارے حضرات آئے، انہوں نے حدیثوں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ جمع کر لیا، یہاں تک کہ پھر دور آ گیا اس کا تیسری صدی کا۔ کس کا؟ تیسری صدی کے شروعات تھے، جس میں امام بخاری وغیرہ تشریف لائے اور امام مسلم اور امام ترمذی اور امام ابو داود۔ تو پھر اس زمانے میں 6 کتابیں لکھ دی انہوں نے، 6 حضرات نے۔ کتنی؟ جی، صحاح ستہ جس کو کہتے ہیں، ستتن کہتے ہیں 6 کو۔ کتنا؟ صحاح سے یہ صحیح کی جمع ہے، لیکن وہ 6 کتابیں جو صحیح مانی جاتی ہیں، اس میں سب پہلا درجہ جو ہے وہ اس کا ہے بخاری شریف کا اور مسلم شریف کا ہے۔ اسی طرح سے ابو داود ہے اور ترمذی ہے اور ابن ماجہ ہے اور موطا ہے۔ تو اس طرح سے گویا خلاصہ یہ نکلا کہ صرف قرآن پاک ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ احادیث بھی محفوظ ہیں۔ کیوں؟ وہ احادیث شرح ہے اسی قرآن پاک کی۔ تو پھر اس کے بعد آئے فقہاء کرام۔ کیا فقہاء کرام نے کیا کہا؟ فقہاء کرام نے قرآن پاک کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے کتابیں لکھ دی فقہی ترتیب پر۔ کس پر؟ اور محدثین نے بھی فقہی ترتیب پر کتابیں لکھ دی ہیں۔ فقہی ترتیب پر بھی بہت ہیں۔ فقہی ترتیب کا مطلب یہ ہے، مثلا کوئی شخص کتاب الایمان پہلے لکھ دے گا، کیا؟ بعض حضرات پہلے جو ہے وہ لکھیں گے کتاب الطہارہ، کیا؟ اس میں وہ حدیث سے وہ نقل کریں گے جس میں وضو اور غسل کا بیان ہے، پاکی ناپاکی کا بیان ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے وہ کتاب الصلاح، کیا؟ کیونکہ پہلے تو وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا، تو کتاب الصلاح میں پہلے وہ نماز لائے گا، 5 وقت کی نمازیں۔ پھر کتاب الجمعہ الگ لکھے گا، کتاب العیدین الگ لکھے گا، کتاب الجنائز الگ لکھے گا، کتاب الکسوف اور خسوف الگ لکھ دے گا، چاند گرہن کا اور سورج گرہن کا الگ الگ لکھ دے گا۔ تو نماز ختم ہو گئی، پھر لکھے گا کتاب الزکوٰۃ، کیا ہے؟ وہ حدیثیں لیکن نقل کرے گا وہ فقہی ترتیب پر۔ تو زکوٰۃ کی جتنی حدیثیں اس کے پاس ہیں وہ زکوٰۃ کا بیان لکھے گا۔ کتاب الصوم لکھ دے گا، تو جتنی حدیثیں اس کے پاس مل رہی ہیں تو اس کو نقل کر لے گا، کتاب الحج وغیرہ۔ اس طرح سے امت نے جیسے قرآن پاک کے اوپر محنت کی ہے، بالکل ویسی محنت، بلکہ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ احادیث پر، تاکہ احادیث جو ہے امت میں موجود رہیں۔ کیونکہ احادیث کو اگر الگ کر دیں گے تو قرآن پاک کے شاید ایک حکم پر بھی امت عمل نہیں کر سکے گی۔ تو بہرحال یہ گویا کہ احسان ہے ہمارے اوپر، صحابہ کرام کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر یہ جو بظاہر صرف قرآن مجید کے بارے میں ہے، لیکن حقیقتاً قرآن پاک کا جو متن ہے، جو اس کا نظم ہے، یعنی الفاظ، ان کے ساتھ ساتھ جو اس کی تشریحات ہیں، کیا؟ اس تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے کو لے لی ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے کہ قرآن پاک کے وہی الفاظ موجود رہنے چاہیے، اور احادیث کے الفاظ اگر بدل بھی جائیں، اوپر نیچے کچھ ہو جائے تو لیکن مفہوم وہی رہے، کیا؟
مفہوم وہی رہے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ ہے کہ الحمدللہ امت کے پاس قرآن پاک بھی بالکل اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور احادیث بھی۔ آج تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے احادیث کا، کیوں؟ کتابیں لکھ دی گئی ہیں، کتابیں، اب سند کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حوالہ کافی ہے۔ کیا ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ نے حدیث بیان کی، یہ کہاں؟ اس نے کہا ترمذی میں، کافی ہے۔ ایک آدمی نے حدیث بیان کی، کہاں لکھا؟ کہ ابو داؤد میں، کس میں ہے؟ بس کافی ہے۔ اب ہم کو صحیفے، وہ صحیفے وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ تھا یا حضرت عبداللہ بن عمرو عاص کا صحیفہ۔ کیوں؟ جتنے بھی وہ صحیفے تھے الگ الگ وہ سب ان کتابوں میں آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور کمال کر دیا، وہ تو ہے مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، وہ سارے احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جی وہ چل رہا ہے وہ کام، اور اس کی کئی جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، لیکن ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا۔ بس وہ کتاب سامنے رہے گی تو تمام جتنی بھی احادیث کی کتابیں، یہ تو 6 مشہور ہیں، اس کا مطلب اتنا ہی نہیں، اور بھی احادیث کی کتابیں ہیں، تو ایک جگہ سارا ذخیرہ مل جائے گا۔ کس کا؟ حدیث کا۔ اور آج تو سہولت بھی ہے، آپ بٹن دبا لیں تو ایک ہی باب کے متعلق جتنی حدیثیں تمام کتابوں میں آئی ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں گی، وہ ایک ساتھ۔ مطلب تو یہ ہوا کہ کسی بھی باب کو آپ اٹھا لیں گے، ایک اتنا بڑا خزانہ آدمی کے سامنے ہے، گویا کہ اب اس کو اندر کوئی کمی نہیں ہے۔